اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم الرحیم۔ ایسے تو یوٹیوب پہ بہت سارے ولاگس ہیں مگر دو ولاگس بہت اچھے ہیں۔ ایک تو افتخار عثمانی صاحب کا ولاگ اور دوسرا یہ گیلانی صاحب کا ولاگ۔ میں البتہ گیلانی صاحب سے مجھے کچھ اختلافات ہیں نظری طور پر، اور ان پر میں بحث کروں گا، اور کچھ ان لوگوں کو بھی جواب دینا ہے جو سیکولرزم میں اتنے بڑھ گئے ہیں، یا سیکولرزم تو خیر نہیں کہیے، یہ کہیے کہ نیشنلزم میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ رنجیت سنگھ کو، یا پروونشل نیشنلزم جسے کہتے ہیں، صوبائیت جسے کہتے ہیں، اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ رنجیت سنگھ جیسے شخص کی تعریف کرتے ہیں۔ ایسے جو انڈیا کے لوگ ہیں ان میں یہ پرابلم ہے کہ وہ رنجیت سنگھ کی تعریف کرنے کے لیے کوئی موقع ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا آپ اورنگزیب کو تو ہمارے برا سمجھتے ہیں نا، بس ٹھیک ہے، ہم بھی رنجیت سنگھ کو ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسا کہ آپ اورنگزیب کو سمجھتے ہیں۔ چلیے، ابھی میں اورنگزیب کا کوئی دفاع نہیں کروں گا، بس ویسے ہی سمجھتے ہیں، چلیے آپ کی بات ٹھیک۔ لیکن آپ دیکھیں گے میں آپ کو کچھ بتاؤں گا کہ رنجیت سنگھ نے کیا 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 ہے، اور پھر میں کہوں گا کہ محترم گیلانی صاحب نے بھی یہ غلطی کی ہے کہ وہ رنجیت سنگھ کو مہاراجا کہتے ہیں۔ مہاراجا نہیں کہنا چاہیے، میں اس چیز کے شدید خلاف ہوں۔ دیکھیں، رنجیت سنگھ کی زندگی کے دو حصے ہیں۔ ایک ابتدا میں اور کافی عرصے تک وہ مسلمانوں کا شدید مخالف رہے، اور بعد میں وہ کافی حد تک تو نہیں ہے مگر کسی حد تک مسلمانوں کے لیے نرم بھی ہوا ہے۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہوا، اور آخر کا دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آخر میں اس نے کچھ نرمی اختیار کی ہے، مگر جو سختی اس نے پہلے اختیار کی تھی اس کا ازالہ نہیں ہے ہوتا اس سے، لہٰذا ہم اعتراض اس پہ کرتے ہیں۔ اب ذرا پہلے کچھ باتیں نوٹ کر لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آج یہ ریزنز دیکھیں گے کہ کیوں رنجیت سنگھ جو تھا تھوڑا سا ٹالرنٹ ہوا تھا مسلمانوں کے لیے۔ اس کی دو وجہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے، رنجیت سنگھ کو کچھ مسائل ایسے ہو گئے تھے، اور اس کے پاس بیویاں کافی تعداد میں تھیں، اور خصوصاً ان میں سے دو مسلمان تھیں جن کو وہ بہت زیادہ مانتا تھا، اور ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ مسلمان عورتیں یا تو مرتد ہو چکی تھیں، کیونکہ مسلمان لڑکی کا غیر مسلم سے شادی امپاسبلٹی ہے اسلام کی۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے کوئی کہتے ہیں اسلام میں 5 وقت کی نماز نہیں ہے، ایک چیز امپاسبل ہے اسلام میں۔ آپ تمام علماء اگر فیصلہ دے دیں نا کہ مسلمان لڑکی کی شادی غیر مسلم سے ہو سکتی ہے، تو سب کے سب وہ کافر ہو جائیں گے۔ یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا، یہ ایسے ہی رہے گا۔ یہ تو آپ کا نوٹ کر لیں۔ تو رنجیت سنگھ کی وجہ سے ہم دین کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بھائی علماء نے فتویٰ دے دیا تھا، تو علماء سب کے سب اگر انہوں نے مجبوراً دیا تھا وہ ایک الگ بحث ہے۔ کتبت فی الجبر اور کتبت بالخیر کا فرق ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہم اس بارے میں پھر کبھی بات کریں گے۔ اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے رنجیت سنگھ نے کیا کیا کہ دیکھیے یہ ہے سٹی آف سن اینڈ اسپلینڈر، بپسی سدھوا کی کتاب ہے، پیج 23 پہ یہ لکھتے ہیں کہ بادشاہی مسجد کو اس نے ایمونیشن اسٹور بنا دیا تھا، مگر یہ پھر بھی انہوں نے نرم بات کہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس نے اسٹیبل بنا دیا تھا، گھوڑوں کا اسٹیبل بنا دیا تھا، اور اس کے کمروں کو جو کوارٹرز ہیں، حجرات ہیں، ان کو اس نے میگزین اور ملٹری اسٹور بنایا تھا۔ یہ دیکھ لیجیے گا، یعنی یہ 1799 کے بعد ہے۔ تو یہ سب سے بڑی مثال ہے۔ اب اس پر ایک انڈین صاحب ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی مسجدوں کو توڑا کوئی بھی مسجد نہیں۔ میں کہتا ہوں مسجد کو نہیں توڑا، لیکن مسجد کو اگر اس نے استقبال بنا دیا، اس کی توہین کی، تو پھر وہ توڑنے سے بدتر ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے چھینی لے کر توڑے ہی تو وہ مسجد توڑی جائے۔ آپ نے مسجد کو غیر مسجد بنا دیا۔ یہ دوسری ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک سنہری مسجد تھی، تو کچھ اس کے لیے کچھ لوگ آئے، ریزیڈنٹ آئے، انہوں نے کہا بھائی ادھر ادھر کے جو بہرحال سکھ ہوں گے، انہوں نے بھائی اذان کی آواز تکلیف دیتی ہے، تو رنجیت سنگھ کہہ سکتا تھا آواز ہلکی کروا دے، زور سے نہ دے اذان، لیکن اس نے کیا کیا، مسجد کو گرودوارہ بنا دیا۔ یہ مسجد کی توہین ہے۔ آپ سے توڑیں نہ توڑیں، ڈیمالش کریں نہ کریں، یہ بہت بڑی توہین ہے کہ آپ مسجد کو کچھ اور بنا دیں، خصوصاً کوئی کسی اور مذہب کا کوئی وہ بنا دیں۔ بعد میں یہ ہے کہ یہ مسجد دوبارہ واپس ہوئی ہے، مگر اس واپسی سے اس ظلم کا ازالہ تو نہیں ہو جاتا۔ تو یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ جو
غلطی ہے وہ غلطی ہے. اچھا جی، اب یہ بعد میں جب یہ کیونکہ فقیر برادران جو تھے ان کی یہ بڑی عزت کرتا تھا، اور یہ کیوں اتنے انفلوئنس ہو گئے تھے اس کی ہم بعد میں بات کریں گے کبھی. لیکن ہم آپ کو چند باتیں بتاتے ہیں کہ جب مسجد واپس ہوئی ہے تو بھی اس کو کوئی اس کو اجازت نہیں ملی اسے ریپیئر کرنے کی. وہ کافی مخدوش حالت میں تھی. یعنی جب انہوں نے ویکیٹ کیا ہے مسجد کو تو انہوں نے کیا کیا کہ مسجد کو نقصان پہنچایا اور اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا. پھر میکلائڈ تھے، انہوں نے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے برٹش راج ہے. برٹش راج تو 1857 سے شروع ہوا، یہ کمپنی راج تھا. تو کمپنی راج میں انہوں نے کچھ اس کو بنانے میں دلچسپی لی. پھر یہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ جو بادشاہی مسجد ہے اس کو بھی جب واپس کیا گیا تھا تو ایک دم یہ نہیں بنی ہے، کھلی ریسٹور نہیں ہوئی ہے. بہرحال یہ بھی جن لوگوں نے واپس کیا، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کے تھے، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مسجد واپس کی. اور بھی بڑے مسائل ہیں. ایک مثال اور میں دیتا ہوں کہ ایک یہ ہے جی ٹی وائن نے لکھی ہوئی یہ کتاب اے پرسنل نیریٹو آف آ وزٹ ٹو غزنی اینڈ افغانستان، یہ پیج نمبر 395 پر ہے. کہ دیکھیے کچھ لوگ تھے ایک فورٹ میں مسلمان، انہوں نے گائے ذبح کر دی، پٹھان لوگ تھے. تو اس گائے کے ذبح کرنے پر یا اس کو مارنے پر نہ تو پورے لوگوں کو انہوں نے ایچ اینڈ ایوری پرسن کو قتل کر دیا اس گیریزن میں. تو فار کلنگ اے سنگل کاؤ سکھ کلڈ این انٹائر گیریزن آف مسلم. کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اس پر. میں آپ کو کیا بتاؤں. اب مان لیا کہ سکھ یا ہندو حضرات گائے کو ایک منی گاڈ مانتے ہوں گے یا میگا گاڈ مان لیتے ہوں گے، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے. اس کو وہ دیوی مانے، دیوتا مانے، گاڈ مانے، گاڈس مانے، ہمیں کسی کے مذہب سے کوئی بحث نہیں. سوال یہ جن لوگوں نے مارا تھا نا ان کو سزا دے دیتا. اس نے تو پوری گیریزن کو ختم کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بالکل غلط ہے. باقی یہ تو سب جانتے ہیں کہ مسلمان گائے کا گوشت کھاتے ہیں، بیف کھاتے ہیں، تو اس کو اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے. بھائی ایک قوم کھاتی رہی ہے، پہلے سے کھاتی رہی ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہ کھاؤ. تو آپ نے پہلے لا پاس کرنا تھا، پھر یہ کرنا تھا. اس پر ہم پھر بات کریں گے. لیکن اب ہم اس پر آتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ وہ تھوڑا نرم رویہ کیوں اختیار کیا رنجیت سنگھ نے. پہلی بات یہ، رنجیت سنگھ اتنا تو اس کو شعور تھا نا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے پورے انڈیا پہ قبضہ کر لیا ہے. تھوڑا سا علاقہ یہ پنجاب کا اور تھوڑا ادھر ادھر کا رہ گیا ہے. کمپیئر ٹو انٹائر انڈیا بہت چھوٹا علاقہ ہے. آپ کو یقین نہ آئے نا تو دیکھ لیجیے رنجیت سنگھ کی حکومت کا نکال لیجیے رقبہ کتنا ہے اور انٹائر انڈیا کا کتنا ہے، اور پرسنٹیج بھی نکال لیجیے، بہت ہی کم پرسنٹیج بنے گی. تو اس کو یہ اندازہ تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سونر اور لیٹر قبضہ کر لے گی، اور ایسے وقت میں اسے مسلمانوں کی مدد کی ضرورت تھی تو اس نے نرمی اختیار کرنی شروع کی. یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اس کی حکومت زیادہ دن نہیں چل سکتی. ایک پوائنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کچھ ایسی بیماریاں ہو گئی تھیں رنجیت سنگھ کو، تو اس نے یہ شاید سمجھا ہو کہ یہ مساجد کی توہین کی وجہ سے ہوا ہے، اس وجہ سے اس نے نرمی اختیار کی. تیسری بات یہ تھی کہ اس کے جو دو معشوقات تھیں، یعنی ایسی خواتین جن سے عشق یہ کرتا تھا، وہ دونوں نام نہاد مسلمان تھے. کیونکہ مسلمان لڑکی کا نکاح غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا، مسلمان لڑکی کی شادی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتی، میں بتا چکا ہوں. تو پھر اب اس کی کیا صورتحال بنی؟ اس کی صورتحال انہیں بیچاری مجبور تھی. دیکھیے گناہ کر لینا اور بات ہوتی ہے، مجبوری کے تحت گناہ کرنا اور بات ہوتی ہے، لیکن شادی کو ویلڈ قرار دینا یہ ایک اسلام کا ایسا مسئلہ ہے کہ انسان اسلام سے نکل جاتا ہے. اگر کوئی غیر مسلم مرد سے کوئی مسلمان عورت شادی کر لے، امیڈیٹلی وہ غیر مسلم ہو جاتی ہے، الا یہ کہ وہ مجبور ہو اور یہ کہے کہ بھائی بس مجبوری ہے میری، ورنہ میں شرعاً تو اس کو نکاح نہیں مانتی. یہ تو گناہ ہی ہے. مجبوری میں غلطی اور چیز ہوتی ہے اور اختیار اور چیز ہوتی ہے. یعنی اضطرار کا احکام جو ہے اسلام میں اختیاری احکامات سے مختلف ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کر لیجیے. تو اب آپ کو میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا، اور وہ پوائنٹ یہ نوٹ کیجیے گا کہ یہ خواتین عمر کے ساتھ ساتھ رنجیت سنگھ پہ غالب آتی گئیں. ظاہر ہے کیوں آتی گئیں یہ میں بتانے کی تفصیل اس وقت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کو کچھ ایسی بیماریاں ہوئی تھیں. اور دوسرے یہ انتہائی سپرسٹیشس سخت تھا،
اور یہی وجہ ہے کہ جب سید احمد شہید سے جنگ ہوئی ہے اور سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید دونوں ہی شہید ہوئے ہیں، تو اس نے کہا تھا اب ہماری خیر نہیں ہے، کیونکہ سیدوں کو قتل کر دیا. اس کو یہ ذہن میں تھا سیدوں کو قتل کرنے سے کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے. اور یہ جو خواتین تھیں انہوں نے، کیونکہ ان کو اپنے گناہوں کا ان تھا، مجبوریوں کا ان تھا، تو یہ جب رنجیت سنگھ پہ غالب آنے لگیں تو انہوں نے مساجد بنوائی ہیں، اس کی پالیسی پہ تھوڑی نرمی کرائی ہے. یہ اتنی تو نہیں کرا سکی مگر جتنی کرا سکی ہیں یہ انہوں نے اچھا کیا. ہم ان کے اسی بات پہ شکر گزار ہیں، خواہ وہ مسلمان رہیں یا کافر رہیں، کیونکہ غیر مسلم بھی کبھی مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کر لیتا ہے، بلکہ مرتد بھی اچھا سلوک کر لیتا ہے. تو بہرحال یہ مسائل ایسے تھے. تو آپ اس کے جو آخر کے میں کچھ نرمیاں کی ہیں اس کو یہ دلیل بنا کر کے یہ گریٹ ویریئر تو پھر منگولس جو ہے نا، منگولیا میں آدمی ملک ہے اور چنگیز خان کو بڑا گریٹ ویریئر مانا جاتا ہے. ہم اپنے حساب سے اس کو ایون گریٹ پنجابی ویریئر نہیں مانیں گے. پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ بیرون ممالک جو مختلف لوگ تھے ان کے اوپر ظلم کر رہا تھا، ان سے مقابلہ کر رہا تھا، تو بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہا تھا. اب وہ بھی پنجابی لوگ تھے، کوئی غیر پنجابی نہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ یہ مسئلے کو غور کریں گے اور اس کو مہاراجا کہنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہتے ہیں رولر، راجا کہتے ہیں. وہاں کا لفظ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. اور پھر وہاں اس پہ ہم مزید بحث کریں گے کہ کتنا پورشن انڈیا کا اس کے پاس تھا اور کتنا انڈین سب کانٹیننٹ کا پورشن اس کے پاس نہیں تھا. امید کرتے ہیں آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا. بس سلام کرتے ہیں.